میرے محترم سامعین حضرات، قرآن اور حدیث اور اسلام کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے انسانوں کو پیدا فرمایا اور قیامت تک اللہ تعالیٰ جتنی انسانیت کو پیدا فرمائیں گے، ان تمام انسانیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو ایک عظیم مقام عطا فرمایا اور انبیاء کو فضیلت سے نوازا، عظمت سے نوازا، اور پھر انبیاء سمیت تمام انسانیت میں انبیاء، صحابہ کرام اور علماء، فقہاء اور قطب ابدال، ان تمام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے عالی شان مقام عطا فرمایا اور سب پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظمت عطا فرمائی۔ دوسری بات یہ ہے، قرآن اور حدیث کا بیان یہ ہے کہ ہر مومن کے دل کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہونا ضروری ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت یہ ایمان کا بنیادی حصہ ہے۔ اگر کسی مومن کے دل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دیگر محبتوں سے زیادہ نہیں ہے، اس کا ایمان کامل نہیں۔ ہر مومن کے ایمان کو کامل بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے دل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت تمام محبتوں سے زیادہ ہو، اور پھر اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر خود بھی عمل کریں اور لوگوں کو بھی آگے ترغیب دے، تبلیغ کرے، تعلیم دے کہ لوگ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کریں۔ ایک مسلمان اگر یہ چاہتا ہے کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عصمت، ناموس، رسالت اور عظمت کا تحفظ کرنا چاہتا ہوں، تو عام مسلمان کیا کر سکتا ہے؟ لیکن یہ تو کر سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی ہر سنت پر عمل کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف لوگوں کو بلائے، تبلیغ کرے، دعوت دے، تعلیم کرے، یہ تو کر سکتا ہے۔ یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کے تحفظ کا ایک طریقہ ہے اور ایک ذریعہ ہے، ہر مسلمان کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح ایمان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت ہمارے دلوں میں ہو۔